کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور اس کی بھاؤں جو ہے بہت زیادہ گھنی ہے. بھاؤں یہ حصہ جو ہے، یہ جو اوپر آنکھ کے حصے کے اوپر جو یہ بال ہے، یہ بھاؤں بہت زیادہ گھنی ہے. بعض لوگوں کی بہت زیادہ گھنی ہوتی ہے داڑھیوں کی جیسے. تو اس کا کیا حکم ہے شرعی اعتبار سے؟ تو اس سلسلے میں جاننا یہ چاہیے کہ اگر کسی شخص کی بھاؤں اس قدر گھنی ہو اور اس قدر قریب قریب ملی ہوئی ہو اور اس قدر گھنی ہو کہ اوپر سے کھال بالکل نظر ہی نہیں آتی ہو، کوئی صورت ہی اس کی نہ بنتی ہو کھال کی دکھنے کی، تو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس بھاؤں کے اوپر سے پانی بہا دینا ہی کافی ہو جائے گا. بعض لوگوں کی ہوتی بہت زیادہ گھنی ہوتی ہے تو اب کھال نہیں دکھ رہی، تو اس صورت میں صرف اس حصے پر پانی کا بہا دینا ہی کافی ہو جائے گا. اس کو اندر اس طریقے سے رگڑ کر کے دھونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو اوپر پانی بہا دینا یہ کافی ہے. کھال تک پہنچانا شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کو جب دھونے لگے تو اس طریقے سے رگڑ لے، یہی کافی ہو جائے گا. اب اس کے اندر رگڑ کر کے اندر کھال تک پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ رگڑ دے بس یہ اتنا کافی ہے، کھال تک پہنچانا ضروری نہیں ہے. یہی حکم جو ہے فقہاء کرام نے داڑھی کا بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی بہت زیادہ داڑھی جو ہے گھنی ہو، یہ پورا حصہ پورا چہرہ جو ہے ایک دم گھنی داڑھی ہو، تو اس صورت میں بھی فقہاء کرام یہی لکھتے ہیں اور یہی حکم مونچھ کا بھی ہے. اگر کسی کو اس طریقے سے مونچھ ایک دم گھنا ہو اور کھال جو ہے بالکل دکھ نہ رہی ہو، تو فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سے پانی کا بہا دینا یہ کافی ہو جائے گا. البتہ اگر کھال دکھائی دیتی ہے تو اوپر سے پانی بہانا یہ کافی نہیں ہوگا. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس کی داڑھی ایک دم گھنی ہوتی ہے تو کھال نہیں دکھائی دیتی ہے، اس لیے اس کے اوپر سے پانی بہا دینا یہ کافی ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو رگڑ لیا جائے تاکہ جو ہے اندر پورے بال جو ہے اچھی طریقے سے بھیگ جائے، یہ بہتر طریقہ ہے. لیکن فقہاء کرام لکھتے ہیں اس کے اوپر سے پانی بہا دینا بھی یہ کافی ہو جائے گا. وضو اور غسل ہو جائے گا، اس کا وضو ہو جائے گا. غسل کی بحث آگے آ رہی ہے، اس کا حکم وہاں بیان کریں گی کہ اس کے اندر کیا کرنا ہے. بہرحال یہاں وضو کا سلسلہ ہے تو وضو اس کا ہو جائے گا. چنانچہ شامیہ وغیرہ کے اندر ہے لا غسل الی قولہ و اصول شعر الحاجبین واللحیہ والشارب. یہ جو ہے در مختار کی عبارت ہے، اسی کے تحت جو ہے پھر لکھا ہے ما اذا کان کثیفین اما اذا بدت البشرۃ فیجب کما یاتی قولہ قریبا علی البرہان. یہ عبارت وغیرہ جو ہے نقل کی ہے. شامیہ کی پہلی جلد جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد 211 صفحے پر، اور بیروت کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 180 پر، اور کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 144 پر بھی اس کو نقل کیا ہے. ان سب جگہوں میں دیکھیں گے تو یہ تفصیل ملے گی.